السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، کل ایک حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ آج بھی اسی حدیث مبارکہ کا آپس میں تذکرہ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، اور دوسری چیز نماز ادا کرنا، اور تیسرا رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ ہر مسلمان عاقل، بالغ، آزاد، مرد، عورت پر فرض ہے، اور اس کا جو نصاب ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اسی طرح یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقد رقم ہے یا مال تجارت ہے، یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، اور ان سب کی یا ان میں سے بعض چیزوں کی مجموعی مالیت اتنی ہو جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زائدہ ہو۔ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو تو وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور چاندی کے حساب سے 1 سال کا گزرنا بھی ضروری ہے، یعنی وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا ان کی بقدر کسی کے پاس نقدی ہو، پیسہ ہو، یا مال تجارت کا کوئی سامان ہو جس کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ تک پہنچتی ہو، اور یہ جو نصاب ہے، اس نصاب پر سال کا گزرنا بھی شرط ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ اموال زکوٰۃ۔ 4 قسم کے اموال زکوٰۃ میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز سونا، خواہ کسی بھی شکل میں ہو، استعمال ہو یا نہ ہو، چاندی خواہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ نمبر 3، نقد رقم کسی کے پاس ہو، پیسہ ہو، چاہے وہ اس بندے کے پاس ہو یا بینک میں ہو، بینک میں رکھی ہوئی ہو،
اور نمبر 4 جو ہے وہ مال تجارت، یعنی وہ مال جو بیچنے کی نیت سے خریدا گیا ہو۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی اور قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی ہو اور اپنے استعمال اور ضرورت کا ہو یا ضرورت سے زائد ہو اور فارغ ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں، ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کا ذکر کیا ہے وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد جب لوگ اس کو قبر میں دفنا کر واپس آتے ہیں، اگر وہ مومن ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو نماز آ کر اس کے سرہانے میں کھڑی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے، روزہ اس کے بائیں طرف آ جاتا ہے، اور باقی جو دوسرے اعمال ہیں، نیک عمل جو اس نے کیے ہوتے ہیں، وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں، اس نیک بندے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اور جب عذاب کے فرشتے آتے ہیں، ان عذاب کے فرشتوں کو اس مومن اور اس نیک بندے کے پاس نماز، روزہ، زکوٰۃ اور باقی جو دوسرے نیک اعمال ہیں وہ اس بندے کے پاس آنے نہیں دیتے، یعنی یہ چیزیں اس کے لیے ڈال بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، زکوٰۃ دینے کی اور باقی جو دوسرے نیک عمل ہیں وہ کرنے کی توفیق دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔